السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عشق عین کی چوتھی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے بلا تاخیر اس چوتھی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آخری جملے نے الہی بخش کو اور باغی بنا دیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ باپ اس سے محبت نہیں کرتا اور قربانی کے جانور سے زیادہ اس کی وقت بھی نہیں۔ اسے لفظ عشق سے چڑ ہو گئی۔ وہ سادات سے بچنے لگا۔ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے بچپن ہی میں چھوڑ دیا تھا، لیکن ایوب شاہ اور نواز شاہ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ماسٹر جی کی بیٹی ہاجرہ الہی بخش سے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ ابتدا ہی سے عجیب طبیعت کی تھی، چپ چپ گم سم رہنے والی، مگر آنکھوں سے لگتا تھا کہ اندر روشنی بہت ہے۔ لطف یہ کہ وہ روشنی آگ کا تاثر نہیں دیتی تھی، بلکہ ٹھنڈک کا احساس دلاتی تھی، اور ہاجرہ الہی بخش کو بہت کثرت سے تکتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں وارفتگی ہوتی، مگر وہ بولتی بہت کم تھی، اور بولتی تو لہجے میں احترام ہوتا۔ الہی بخش اس وقت سے اس کی نگاہوں کا عادی تھا جب وہ بچی تھی، اس لیے اسے ہاجرہ کے انداز میں کبھی کوئی غیر معمولی پن محسوس نہیں ہوا۔ الہی بخش ماسٹر جی کے گھر کے فرد کی طرح آتا جاتا تھا۔ ماسٹر جی کا کمرہ اسے بہت پسند تھا۔ اس کا بڑا سبب کتابیں تھیں۔ اسے قدرتی طور پر کتابوں سے بڑی محبت تھی۔ جب پڑھنے کے قابل نہیں تھا تو وہ بیٹھا الماری میں سلیقے سے رکھی کتابوں کو محبت اور عقیدت سے تکتا۔ بعد میں تو خیر اس نے تمام کتابیں چاٹ ڈالی تھیں۔ ایسے ہی ایک دن وہ سحر زدہ سا بیٹھا کتابوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ 7 سالہ ہاجرہ کمرے میں آتے آتے دروازے پر ہی رک گئی ہے اور اسے اپنے مخصوص والہانہ انداز میں تکے جا رہی ہے۔ مگر نگاہوں کی ایک اپنی تپش ہوتی ہے جو احساس دلا کر رہتی ہیں۔ الہی بخش کو بھی احساس ہو گیا۔ اس نے سر گھما کر ہاجرہ کو دیکھا۔ اندر آ جاؤ نا ہاجرہ، اس نے کہا۔ ہاجرہ کی نظریں جھک گئی۔ جی بس ٹھیک ہے، کیسی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ الہی بخش پھر کتابوں کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر چند لمحے بعد ہی ہاجرہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ آپ کو کتابیں بہت اچھی لگتی ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ، الہی بخش نے دھیرے سے کہا۔ مجھے بھی، ہاجرہ نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ میں الماری ہر روز صاف کرتی ہوں، کتابیں جھاڑتی ہوں، خاص طور پر۔ الہی بخش کو اس پر پیار آ گیا۔ واقعی اس نے الماری پر اور کتابوں پر کبھی گرد کا ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماسٹر جی بیٹی کو پڑھانا چاہتے تھے، لیکن ہاجرہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ابا جی، مجھے قرآن پاک اور دینیات کے سوا کچھ نہیں پڑھنا۔ ماسٹر جی متاسف ہو گئے۔ ان کی بیٹی اور پڑھنے سے انکار؟ کتابوں سے اتنی محبت کرتی ہو اور پڑھنے سے انکار؟ ابا جی، میں بس ان سے محبت، ان کی عزت کرنا چاہتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، ان پر گرد نہیں جمنے دیتی بس۔ ماسٹر جی کی سمجھ میں یہ تو نہیں آیا کہ بیٹی اس انداز میں اپنی الہی بخش سے محبت کی نوعیت بیان کر رہی ہے، لیکن وہ اتنا سمجھ گئے کہ یہ کوئی اہم بات ہے۔ پھر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ الہی بخش ہاجرہ کو گائے جیسا بے زبان اور سادہ سمجھتا تھا، مگر ایک دن اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ ہاجرہ تیز و ترار اور غصہ ور بھی تھی۔ اس کی زبان کی کاٹ بھی بہت گہری تھی۔ ان دنوں وہ میٹرک کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا، جس کا ملنا ناممکن ہی تھا۔ ایک روز وہ ایک درخواست جمع کرانے کے بعد واپس آ رہا تھا کہ اس کی نظر ہاجرہ پر پڑی۔ وہ نلکے پر بیٹھی گھڑا بھر رہی تھی۔ کچھ دور ایوب شاہ اور نواز شاہ بیٹھے تھے۔ نواز شاہ نے بہتے ہوئے پانی میں شرارت سے کنکر اچھالا۔ چھینٹیں اڑ کر ہاجرہ کے چہرے تک گئیں۔ اس نے غضبناک نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے چہرے کو پونجا۔ پرانے حریفوں نے شاید الہی بخش کو آتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ بلند آواز میں زبانی چھینٹے بازی کرنے لگے۔ لے بھائی نواز شاہ، قسمت جا گئی اپنی۔ ہاں بھائی، آج تو پیار سے دیکھ رہی ہے، نواز شاہ بولا۔ ہاجرہ نے بڑی نفرت سے انہیں دیکھا اور بولی،
میں کنکر کے جواب میں پتھر مارتی ہوں اور پانی نہیں سر پر مارتی ہوں. میں کنکر کے جواب میں پتھر مارتی ہوں اور پانی میں نہیں سر پر مارتی ہوں. ہمیں تو وہ بھی پھول بن کر لگے گا. ایوب شاہ نے کہا. لو کمشنر صاحب بھی آ گئے. نواز شاہ نے الہی بخش کی طرف اشارہ کیا. اس پر حاجرہ نے بھی سر گھما کر الہی بخش کو دیکھا، پھر نلکا بند کر دیا. گڑا بھر چکا تھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے گڑا اٹھایا مگر اسے سر پر نہیں رکھا. ایسے ہی اٹھائے ہوئے ایوب شاہ اور نواز شاہ کی طرف بڑھی. وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سر پر رکھوا دو. ایوب شاہ سر پر رکھوا دوں؟ ایوب شاہ نے پیشکش کی. ضرور، حاجرہ نے کہا. گھڑا اٹھتا نہیں، بات پتھر کی کرتی ہے. نواز شاہ نے اسے چھیڑا. گڑا ہی تو نہیں اٹھتا، پتھر کا تم خود دیکھ لینا کسی دن. حاجرہ نے سنجیدگی سے کہا اور پانی سے لبالب بھرا گھڑا ہاتھ سے چھوڑ دیا. گھڑا دونوں لڑکوں کے پیروں پر گرا اور ٹوٹ گیا. دونوں لڑکے چیخنے اور ناچنے لگے. پیروں پر بہت زور کی چوٹ لگی تھی. الہی بخش اس وقت تک ان تک پہنچ گیا تھا. دونوں لڑکے اچھل رہے تھے اور حاجرہ انہیں ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی. پھر وہ کاٹدار لہجے میں بولی. چلو بھر پانی میں کیسے ڈوبو گے؟ گھڑے بھر پانی سے تو پاؤں بھیگتے ہیں تمہارے. تمہیں تو کنواں چاہیے، اندھا کنواں. یہ کہہ کر وہ پلٹی اور چل دی. دونوں لڑکے اب بھی اچھلے جا رہے تھے. حاجرہ جاتے ہوئے پلٹی. کچا گڑا ٹوٹ گیا. کل گڑیا لاؤں گی تانبے کی. کاش لوہے کی گڑیا بھی ہوا کرتی. پھر وہ چلی گئی. الہی بخش گھر جانے کی بجائے ماسٹر جی کے گھر چلا گیا. دروازے پر حاجرہ آئی. ماسٹر جی بھی کہیں گئے ہوئے تھے اور خالہ بھی. ماسٹر جی سے ضروری بات کرنا تھی. چلو پھر آ جاؤں گا، الہی بخش نے کہا. آج پڑھیں گے نہیں؟ آ جائے نا. حاجرہ کے لہجے میں التجا تھی. الہی بخش ہچکچایا. حاجرہ نے اور لجاہت سے اصرار کیا. آ جائے نا، باہر دھوپ بہت تیز ہے. اس کے لہجے کی التجا نے الہی بخش کا دل چھو لیا. ہاں، اندر کتابوں کی چھاؤں بھی ہے، اس نے کہا اور اندر چلا گیا. وہ ماسٹر جی کے کمرے میں جا بیٹھا. حاجرہ بھی دروازے پر آ کھڑی ہوئی. چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے پوچھا. رہنے دو. جی نہیں. رہنے دو، جی نہیں چاہ رہا، الہی بخش نے کہا. حاجرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا. ایک بات پوچھوں؟ ضروری ہو تو پوچھ لو، الہی بخش نے خشک لہجے میں کہا. ابا سے کیا ضروری بات کرنی ہے آپ کو؟ ہے ایک بات. مجھ سے نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، کرنی بھی چاہیے، الہی بخش نے کہا. پھر تند لہجے میں بولا. تم پانی بھرنے مت جایا کرو. کیوں؟ میں ان باجی لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتا، ابا کو دکھ ہوگا. حاجرہ مسکرانے لگی. آپ کو اتنی فکر ہے میری؟ الہی بخش گھبرا گیا. صرف تمہاری نہیں، مجھے گاؤں کی ہر لڑکی کی فکر ہے. تو سارے گاؤں کی لڑکیوں کو پانی بھرنے سے منع کرو. اب کہ حاجرہ کے لہجے میں بے تکلفی تھی. وہ کسی کے ساتھ ایسا کریں گے تو ضرور کروں گا، میرے لیے سب برابر ہیں، الہی بخش نے کہا. پھر آہ بار کر بولا. پر وہ صرف تمہارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کسی اور کو تنگ نہیں کرتے. کیوں؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ حاجرہ نے تیز لہجے میں کہا. کیوں؟ الہی بخش نے حیرت سے دہرایا. وہ جانتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. الہی بخش کو غصہ آ گیا. وہ اور محبت کا قیاس؟ اسے تو نفرت تھی محبت سے. اس کا لہجہ درشت ہو گیا. جو بھی یہ سوچے وہ پاگل ہے. مجھے تو نفرت ہے عشق سے اور محبت سے، وہ بولا. اور یہ بھی بتا دو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے. تم غلطی پر ہو، الہی بخش نے نرم لہجے میں کہا. دیکھو حاجرہ، میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، مگر جو اپنے رب سے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر پائے، وہ کسی اور سے کیا محبت کرے گا؟ تم دکھ کے راستے پر نہ چلو. حاجرہ کے ہونٹوں پر بجھی بجھی سی مسکراہٹ ابری. میں ابا جی کی بیٹی ہوں، کوئی آرزو نہیں کرتی. میں محبت کرتی ہوں، میرے لیے بہت کافی ہے.
یہ کہتے کہتے اس کی نظریں جھک گئی تھی، مگر ایک ثانیے میں جیسے اس کے اندر کوئی کیمیائی تبدیلی پیدا ہوئی ہو۔ اس نے نظریں اٹھائی اور مضبوط لہجے میں بولی، تم میری فکر نہ کرو، میں جو سمجھوں سمجھنے دو، تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ دینے والی بس اللہ کی ذات ہے، اور جو وہ دے دے وہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پانی بھرنے نہ جایا کرو۔ الہی بخش نے اپنی بات دہرائی، تم میری فکر نہ کرو، میں تمہاری طرح ان کے احترام پر مجبور نہیں ہوں، اس سے اچھی طرح نپٹ سکتی ہوں، تمہاری مرضی۔ الہی بخش کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ اسے ہاجرہ سے چڑ محسوس ہو رہی تھی۔ محبت سے نفرت کرنے والے پر محبت کا قیاس کرنے کی جرت اس نے کیسے کی؟ باپ کی یہ بات الہی بخش کے دل میں پھانس بن کر چبھی تھی کہ وہ اسے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ باپ کے جذبے کو نہ سمجھ سکا اور اسے اپنی بے وقتی پر محمول کیا۔ اس نے سمجھا کہ ابا کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں، جبکہ وہ ابا سے بہت محبت کرتا ہے۔ حالانکہ محبت سے اسے نفرت ہے، لیکن اماں اور ابا سے محبت اس کی مجبوری ہے۔ یہ باپ سے اس کی محبت ہی تھی جس نے اس کے دل میں موت کی خواہش پیدا کی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ سادات میں سے کسی کے ہاتھ سے مارا جائے تاکہ ابا خوش بھی ہو اور اللہ کے حضور سرخرو بھی۔ ماہر نفسیات یہی کہہ سکتے تھے کہ اس کے اندر خودکشی کا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف وہ میٹرک کرنے کے بعد پریشان تھا، ملازمت اسے مل نہیں رہی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ رنگ کا کام شروع کر دے، مگر اس میں اسے تعلیم کی توہین محسوس ہوتی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ماسٹر جی نے اس سلسلے میں اسے سمجھایا تھا اور قائل بھی کر لیا تھا۔ یہ ماسٹر جی کا کمال تھا۔ ابا کی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی، لیکن ماسٹر جی اس طرح اس بات کو سمجھاتے کہ اس کی عقل اسے درست تسلیم کرنے لگتی۔ عشق کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ جو تلقین ابا کرتا ماسٹر جی سے درست ثابت کر دیتے۔ چنانچہ اس کی عقل نے ابا کے فلسفہ عشق کو تسلیم کر لیا، لیکن دل نہ مانا اور عشق اور محبت سے نفرت ختم نہ ہوئی، ہاں کم ضرور ہو گئی۔ اس شام اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ابا کے ساتھ رنگ کے کام پر جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا، مگر عشق کے خلاف مزاحمت کا اضطراب بدستور موجود تھا۔ ایسی کیفیت میں اسے تنہائی اچھی لگتی تھی، چنانچہ وہ پہاڑی پر چلا گیا اور چیڑ کے گھنے درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اپنے پیروں کے پاس سے گھاس کی پتیاں نوچ نوچ کر نیچے پھینکتا رہا۔ وہ ایسا گم تھا کہ اسے ایوب شاہ اور نواز شاہ کی آمد کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ آئے اور پتلی پک ڈنڈی سے ذرا اوپر بیٹھ گئے۔ الہی بخش اوپر بیٹھا تھا۔ دونوں نے عادتاً چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ او بھائی ایوب، یہ کمشنر ہر وقت پریشان کیوں رہتا ہے؟ نواز شاہ نے مسخرانہ انداز میں کہا۔ پریشان تو رہے گا، ایوب شاہ نے کہا، آخر فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کیا ہے اس نے۔ ہونا تو یہ تھا کہ گورنر صاحب گھر پر آتے اور ہاتھ جوڑ کر اس سے کہتے، سر اب کمشنر کا عہدہ سنبھال لیں، پر ایسا ہوا نہیں۔ او یارا، اسے تو کوئی چپڑاسی بھی نہیں بنائے گا، نواز شاہ نے کہا، پر ہے بندہ قابل۔ ہاں، عرضیاں اچھی لکھ لیتا ہے، رائٹنگ بھی اچھی ہے، پر یارا کچھ بولتا نہیں، اونچا سنتا ہے نہیں نیچا سنتا ہے۔ ایوب شاہ نے زہریلے لہجے میں کہا، عزت کی بات نہیں سنائی دیتی، ہاں ڈانٹ کر سن لیتا ہے، ہاں ڈانٹ سن لیتا ہے، ابھی تجربہ کر لیتے ہیں، نواز شاہ نے کہا اور سر اٹھا کر الہی بخش کی طرف رخ کر کے چلایا۔ او کمشنر، پھینکنا ہے تو ہم پر پھول پھینک، گھاس کیوں پھینکتا ہے؟ الہی بخش نے چونک کر دیکھا۔ پہلی بار اسے ان کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اسی لمحے دور سے پیر بخش کی پکار سنائی دی، الہی بخش، او بخشو۔ الہی بخش اٹھا، پگڈنڈی پر چل کر نیچے آیا۔ نیچے پگڈنڈی بہت پتلی تھی، اس کے نیچے کم از کم 1000 فٹ کی گہرائی تھی۔ اس کے عین اوپر ایوب شاہ اور نواز شاہ بیٹھے تھے۔
الہی بخش کو ان کے پاس سے گزر کر جانا تھا۔ ان تک پہنچنے سے پہلے الہی بخش نے ایک کینکر کو ٹھوکر ماری۔ کینکر نیچے لڑکتا گیا۔ اگر میں بھی ایسے ہی لڑکوں تو نیچے پہنچنے تک زندہ بچوں گا، الہی بخش نے دل میں سوچا۔ پھر اس نے 1000 فٹ نیچے کھڑے ابا کو دیکھا جو تنکا سا نظر آ رہا تھا۔ الہی بخش پتلی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ایوب شاہ اور نواز شاہ کے لٹکے ہوئے پیروں کے پاس سے گزرا۔ اچانک وہ رکا۔ اس نے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیا بات ہے پیرو؟ ٹانگ نہیں اڑائی تھی تو ہلکا سا دھکا ہی دے دیتے، قصہ مک جاتا۔ اس نے انہیں چیلنج کیا۔ خیر اب بھی موقع ہے، پر تیرا باپ تو دیکھ رہا ہے، نواز شاہ نے کہا۔ الہی بخش نے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانتے تو میرے باپ کو بھی نہیں جانتے۔ ارے تم پر الزام آتا تو ابا خود تمہارے حق میں گواہی دیتا، کہتا کہ میں اس کے سامنے گرا ہوں پھسل کر اور تم بے قصور ہو۔ کیوں بے کمشنر مرنا چاہتا ہے؟ ایوب شاہ نے پوچھا۔ ہاں تمہارے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں یہ حرام موت ہوگی، پر ابا خوش ہو جائے گا کہ بیٹا قربان ہو گیا۔ کیا بک رہا ہے؟ نواز شاہ نے گھبرا کر کہا۔ تم نہیں سمجھو گے، یہ دل کے معاملے ہیں، الہی بخش نے ہنس کر کہا۔ اس وقت پیر بخش کی پکار پھر ابری۔ الہی بخش، او بخشو، جلدی سے آ۔ چلتا ہوں، پر تمہاری بزدلی سے مایوسی ہوئی، الہی بخش نے کہا اور پتلی پگڈنڈی پر دوڑنے لگا۔ ایوب شاہ اور نواز شاہ اس کی بے پرواہی کا مظاہرہ دیکھتے رہے۔ پھر نواز شاہ نے فکر مندی سے کہا، بھائی ایوب میری بات مان، اب اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ ایوب شاہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ٹھیک کہتا ہے نواز، یہ تو دیوانہ ہوتا جا رہا ہے، احتیاط نہیں کی تو یہ کسی دن خود مرے گا اور ہمیں بھی مروا دے گا۔ ہاں بھائی، دیوانے تو خطرناک ہی ہوتے ہیں۔ نیچے پیر بخش نے الہی بخش سے پوچھا، اتنی دیر کیوں لگائی اور باتیں کس سے کر رہا تھا؟ ابا میں پلک جھپکتے ہی تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، پر قسمت اور سعادت نے ساتھ نہیں دیا۔ پیر بخش کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جلدی سے گھر چل، دیکھ میں تیرے لیے نئے برش لے کر آیا ہوں۔ الہی بخش باپ کے ساتھ چل دیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اب ایوب شاہ اور نواز شاہ ہمیشہ اس سے خوف زدہ رہیں گے۔ موت کی آرزو کرنے والوں سے سب ڈرتے ہیں۔ آنے والے چند برسوں میں الہی بخش رنگ کا بہت اچھا کاریگر بن گیا، مگر اس کے ذہن سے یہ خیال نہیں نکلا کہ ابا کے نزدیک اس کی حیثیت بس قربانی کے جانور جتنی ہے۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ پہلے تو اسے ایسا لگا کہ ابا کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، زندہ رہا۔ البتہ سر سے پیشانی کے وسط تک زخم کا وہ بدنما نشان اسے ہمیشہ اس واقعے کی یاد دلاتا اور وہ بے وقعتی کا احساس جگاتا رہا۔ اس واقعے کے بعد اس نے باپ سے کہا، ابا میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ تیری مرضی بیٹے، پیر بخش نے مختصراً کہا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہزارے میں روزگار کی بڑی فکر تھی، کیونکہ روزگار تھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس سلسلے میں باہر جاتے تھے، کچھ ملک کے بڑے شہروں میں اور کچھ ملک سے باہر۔ اجازت دینے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ مگر الہی بخش کا مسئلہ روزگار نہیں تھا۔ وہ تو باپ کے عشق سے گھبرا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ رنگ و روغن کا بہت اچھا کاریگر بن چکا تھا، کام بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایماندار بھی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایبٹ آباد میں وہ ایمانداری ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد سے وہ باپ کے عشق سے خوف زدہ ہو گیا۔ موت کو جس کی وہ آرزو کرنے لگا تھا، اس نے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے فرار ہونے میں ہی عافیت تھی۔ کراچی کے لیے روانہ ہوتے وقت الہی بخش ملنگ والے درخت کے پاس سے گزرا تو اس نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ ملنگ سر جھکائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ الہی بخش سلام کرتا، ملنگ نے خود اسے سلام کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ الہی بخش خود ملنگ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے 3-4 بار ملنگ نے اسے خود بلایا اور اس سے باتیں کی تھی، اور ہر بار الہی بخش کسی خواہش یا جذباتی خلفشار میں تھا۔ ملنگ نے ہمیشہ اس کی تسلی اور اس کی دلجوئی کی تھی۔
الہی بخش کو اس کی باتیں اچھی لگتی تھی، دلچسپ رائے اور اشاریت کی وجہ سے، مگر اس سے غصہ بھی آتا تھا۔ ملنگ ابا جیسی باتیں کرتا تھا، بلکہ وہ اور آگے کی چیز تھا۔ الہی بخش نے سلام کا جواب دیا۔ ملنگ نے کہا، آخری بار غریب خانے پر نہیں آئیں گے سرکار؟ الہی بخش درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ ملنگ اسی طرح کھڑا رہا۔ ہاں بابا، میں کراچی جا رہا ہوں، الہی بخش نے کہا۔ سب اوپر سے ہے سرکار۔ ملنگ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سونے رب کی عنایت ہے سرکار۔ دیکھیں، ایک منزل کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا، دوسرا لمبا۔ چھوٹے راستے پر کانٹے ہوتے ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، بڑی کٹھنائیں آتی ہیں۔ دوسرا راستہ لمبا پر آسان ہوتا ہے، اس میں سایہ دار درخت ہوتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، رب نے آپ کا راستہ آسان کر دیا۔ پر یاد رکھیے گا، منزل وہی ہے۔ آپ کو سفر مبارک ہو۔ گھر سے دور جانے کی مبارکباد دے رہے ہو؟ الہی بخش نے شکایت کی۔ نہیں سرکار، یہ ترقی کی مبارکباد ہے، اسکول سے کالج میں جانے کی مبارکباد ہے۔ تم مجھے بہت یاد آؤ گے بابا۔ نہیں سرکار، آپ مجھے بھول جائیں گے۔ میں اسکول ماسٹر تھا، میری ڈیوٹی ختم، اب آپ کو کالج کا پروفیسر ملے گا، تعلیم نہیں چھوٹے گی۔ اب آپ جائیں۔ الوداع سرکار۔ ملنگ کا کمال یہ تھا کہ اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر بھی الہی بخش کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا، وہ تازہ دم ہو گیا۔ الہی بخش باپ کے عشق سے خوفزدہ ہو کر بھاگا تھا، لیکن عشق نے کراچی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کراچی میں آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود عشق میں مبتلا ہو گیا، مگر وہ عشق باپ کے عشق سے بالکل مختلف تھا۔ الہی بخش کو کراچی بہت پسند آیا، اس لیے کہ وہاں نام و نسب سے کسی کو کام نہیں تھا۔ وہاں آدمی کی شناخت اس کے کام، اس کے ہنر سے ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی ایک شناخت ہے، اور وہ اس شناخت سے بالکل مختلف ہے جو اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ کراچی میں وہ جلاحوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جلاحہ نہیں رہا تھا، وہ الہی بخش تھا، رنگ ساز الہی بخش۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی چوتھی قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عشق کے عین کی 5ویں قسط کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔